آج کل ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بابے شابے تو کوئی شے ہی نہیں، اور پھر یہ نعرہ لگا کر اس کے پیچھے ہمیں علماء سے اور اپنے بزرگوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھا جائے، تو کیا عام ایک سوال جی یہ دو ہو جائیں گے جی اس کا ارشاد پھر وہ جہاں تک یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، کہ بابے تے کوئی شے نہیں، بھئی یہ سراسر باطل اور مردود بات ہے۔ وہ اس طرح کے وہ لوگ جو یہ راگ الاپتے ہیں، چورن بیچتے ہیں، وہ بابے، سوال یہ کن کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک، اسی نام نہاد علمی کتابی کے نزدیک میرے پاس ریفرنسز اور حوالہ جات، میں ود پروف بات کروں گا، اس کے اپنے کلپس اور بیانات موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بابے تو صحابہ کرام ہیں، پھر وہ کہتا ہے میرے تو اہل بیت بابے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بابے تو 300 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ میرے بابے ہیں، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے، نعوذ باللہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، بس میرا تو ایک ہی بابا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اس طرح رنگ بدلتا جیسے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا، اتنے یہ لوگ رنگ بدلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم امت کے اسلاف کو بابے کہتے ہو تو بھئی امت کے سب سے پہلے بابوں کا طبقہ نبی کے صحابہ کا طبقہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ تو شے کوئی نہیں، تو وہ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ صحابہ کی شان، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا، ان کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ آپ کتب حدیث کو پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر حضور نے قرآن کے ساتھ جڑنے کا اور اہل بیت کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کے اندر 6225 نمبر حدیث ہے، توجہ سے سنیے، میرا مکمل جواب ہونے دیں۔ 6225 نمبر حدیث ہے، زید بن ارقم صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، دوسری میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کتاب الفطر 2165 نمبر حدیث ہے، حضور نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا، حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگو اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ سے ملے ہوئے تابعین ان کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو تابعین سے ملے ہوئے تبع تابعین ان کی وصیت کرتا ہوں۔ علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کا دامن تھام کے رکھنا، جماعت سے کٹ جانے والے فرقوں سے بچ جانا۔ اچھا، اس میں صرف صحابہ کا ذکر ہے، تابعین کا بھی ذکر ہے، تبع تابعین کا بھی ذکر ہے، اور جماعت کا ذکر کر کے حضور نے بتا دیا کہ ہمیشہ جس ٹریک پر، جس منہج پر، جس رستے پر جماعت رہے تم نے اسی رستے کو فالو کرنا ہے، اسی پر چلتے رہنا ہے۔ اور امت کی جماعت نے جن بزرگوں کو، جن بابوں کو مان لیا ہے ان کو ماننا پڑے گا، ان کا انکار کرنا صراحتاً گمراہی، بے دینی۔ ورنہ ان سے پوچھ لو، بھئی آج کوئی کہے کہ میں امام بخاری کو نہیں مانتا، امام مسلم کو نہیں مانتا، تو کیا جواب دیں گے؟ بھئی توجہ سے سنیے، یہ جو کہتے ہیں بابوں کو نہیں مانتے، بھئی ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں امام بخاری مسلم کو نہیں مانتا، تو کیا کر لیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے جو امام بخاری مسلم کی امامت کا انکار کرے وہ گمراہ، بے دین، کیونکہ مسلمانوں کے جو اتفاق اور مسلمانوں کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اگرچہ امام بخاری مسلم کا نام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ نے کہا کہ امام بخاری کو مانو، امام مسلم کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بخاری مسلم کو مانو، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کو مانو۔ قرآن و حدیث میں ان کا نام لے کے آیا نہیں آیا؟ بھائی جب قرآن و حدیث میں ان کا نام لے کے نہیں آیا، جو ان کی امامت کا منکر ہے وہ گمراہ ٹھہرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی امامت کا منکر گمراہ اس لیے ہے کہ ان کی امامت پر امت کا اتفاق ہے، امت کا، جن اولیاء اللہ کی امامت اور ان کی ولایت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے،
جو شخص ان کی ولایت کا انکار کرے اور ان کی توہین کرے وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ بے دین ہے، اس کا اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے کوئی تعلق۔ اور اگر یہ کہے نا کہ بابے تو کوئی شے نہیں، بابوں کی ضرورت نہیں، بھائی بابوں کا انکار کر کے پورا دین ہی ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے جو حدیث کی کتاب لکھ کے امت کو دی ہے اس کا نام بتائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیں۔ کسی صحابی نے جو کتاب لکھی، آج ہمارے پاس جتنی کتابیں حدیث کی موجود ہیں ان میں سے کون سی کتاب ہے جو صحابی نے لکھی ہے؟ امام بخاری کسی صحابی کا نام نہیں ہے، امام بخاری تو تابعی بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر امام بخاری کو نہیں مانیں گے تو پھر بخاری شریف باقی بچتی امت کے بابے ہیں نا۔ اور پھر امام بخاری بھی جب حدیث لے کے آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے بابے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے، مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے بابے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بابے سفیان نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے بابے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے بابے محمد بن ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے بابے علقمہ بن وقاص لیثی نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے بزرگ حضرت عمر بن خطاب نے حدیث بیان کی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، حضور فرماتے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کی حدیث امام بخاری تک امت کے بابوں کے ذریعے سے پہنچی، تو بابوں کا انکار کریں گے تو حدیث باقی بچتی ہے۔